السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 174 فن قلبو پس وہ لوٹے بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت و فضل اور اس کے فضل کے ساتھ لم یمسسہم نہیں چھوا انہیں سوء کسی برائی نے واتبعوا اور وہ پیروی کرتے رہے رضوان اللہ اللہ کی رضا کی واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل عظیم صاحب فضل عظیم ہے، بہت فضل فرمانے والا ہے۔ اب کیا ہوا کہ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ بدر پہ ابو سفیان پہنچا ہوا ہے اپنے لشکر کو لے کر، تو مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں تھے، صرف تھکاوٹ اور زخموں سے طبیعت ایسی ہوئی تھی، لیکن مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے چل پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کر راستے سے ہی واپس لوٹ گیا۔ اللہ نے مسلمانوں کی دھاک اس کے دل میں بٹھا دی تھی اور وہ ڈر گیا تھا۔ اب مسلمان اس کا انتظار کرتے رہے، چند دن وہاں ٹھہرے رہے، اور ان چند دنوں میں انہوں نے وہاں پہ تجارت کی اور خوب نفع کمایا اور بہت خوش اپنے گھروں میں واپس آئے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ گئے تو اپنے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تھے، لڑنے ہی کے لیے گئے تھے، لیکن واپس لوٹے تو اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا فضل لے کر لوٹے، اور کسی بھی آزمائش اور برائی نے انہیں چھوا تک نہیں۔ وہ اللہ کی رضا کی خاطر گئے تھے تو اللہ کی رضا کی پیروی کرتے رہے۔ تو اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ زخم پر زخم نہیں دیتا، وہ اپنے بندوں کی ڈھارس ہے، وہ ان کو سنبھال لیتا ہے، اور وہ ہر تکلیف کے بعد آسانی عطا فرماتا ہے، جیسے ان مع العسر یسرا اسی نے ہی فرمایا ہے۔ تو اس آزمائش کے بعد بھی مسلمانوں کو نہ صرف راحت ملی بلکہ انعام بھی ملا، اللہ کا فضل بھی ملا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ بھی ملا۔ انما بے شک ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہے، یخوف جو ڈراتا ہے، تمہیں خوف دلاتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم پس اس سے نہ ڈرو، وخافونی اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اب مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ دشمن سے ڈرنا نہیں ہے، اگر کوئی ڈرنے کی قابل ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، اور جو اپنے اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، اگر آج ہم اپنی ظاہری حالتوں کو دیکھ لیں تو ہم اللہ کے سوا سب سے ہی ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے ہم یوں ہی پریشان رہیں گے۔ تو اللہ سے ڈرنا ہر نعمت کا اجر ہے، ہر مشکل کی آسانی ہے، اور ہر جگہ سے انسان بے خوف ہو جاتا ہے جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور جو بات کہتا ہے اس کے ڈر سے کرتا ہے، تو اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 176 بلا اور نہ یحزن کا آپ کو غمزدہ کریں، پریشان کریں یا غمگین کریں، الذین وہ لوگ یسارعون جو جلدی کرتے ہیں۔ آپ نے اردو زبان میں ایک لفظ پڑھا ہوگا سرعت، تیزی سے، تو یہ اس کے قریب ترین لفظ ہے۔ یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں داخل ہونے کی، انہم بے شک وہ لن یضر اللہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، شیئا کچھ بھی، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ یجعل کہ نہ رکھے، یہاں پہ 2 دفعہ لام ہے، یہ ان اور لا کو ملا کے اللہ بنایا گیا ہے، کہ نہ رکھے لہم ان کے لیے حظاً حصہ فی الآخراتی آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے وہ منافقوں کے یہودیوں کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے اور منافقوں کا کھلم کھلا اپنے کفر کا اعلان کرنے کی وجہ سے پہنچی ہے، اور یہ ایک ٹیسٹنگ پوائنٹ تھا، جس سے کہ ہم چیزوں کو ایک پڑتال والے سیکشن سے گزار کے چیک کرتے ہیں نا، یہ کتنی پکی ہیں، تو جو زیادہ اچھے لیول کی ہوتی ہیں وہ ہم باہر بھیج دیتے ہیں، اور جو ہمارے استعمال کی ہوتی ہیں وہ پاکستانی استعمال کر لیتے ہیں۔
تو سمجھ لیں کہ غزوہ احد ایک ٹیسٹنگ پوائنٹ تھا، جہاں سے مسلمانوں، منافقوں، یہودیوں اور کافروں کا ان کے اندر کا ایمان تھا، جو ان کے اندر کی اصل حقیقت تھی، وہ واضح ہونی تھی۔ اس میں ہمارے لیے بڑی پیاری حکمت تھی کہ مسلمان، منافق، یہودی اور کافر سب الگ الگ ہو جائیں۔ اس سے پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ یہودی، کیونکہ انہوں نے امن لے لیا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے امن لے لیا ہوا تھا کہ ہم آپ کی کسی چیز میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے، آپ جس طرح چاہے مطلب اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، ہم آپ کو بالکل تنگ نہیں کریں گے، آپ ہمیں اپنے شہر میں رہنے دیجیے، ہم صدیوں سے یہاں کے رہائشی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دی اور ان کو رہنے کی اجازت دے دی، اس صورت میں کہ وہ ہماری کسی بات میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے۔ تو غزوہ احد میں جب انہوں نے منافقوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کا اچھا خاصا نقصان کروایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اب ان کی اتنی سی پریشانی بھی اللہ کو گوارا نہیں کہ آسمان سے آیت نازل فرما دی کہ بلا یحزن کا، آپ کو نہ غم زدہ کریں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، جو جلدی کفر میں داخل ہو گئے، جو پہلے منافق تھے، مسلمان کہلاتے تھے، اب کافر ہو گئے ہیں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو ایک ٹیسٹنگ پوائنٹ سے گزارے گئے ہیں کہ جب وہاں سے ان کا ٹیسٹ ہوا تو وہ اس میں ناکام نکلے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ آخرت میں بخشے نہ جائیں، ان پر آخرت کی کوئی نعمت حلال نہ ہو، نہ یہ حوض کوثر کا پانی پئیں، نہ یہ پل صراط سے گزرے، نہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا، ان کے لیے بڑا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ آیت نمبر 177، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشتروا الکفر، جنہوں نے خرید لیا کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ، ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا شیئا، کچھ بھی، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ وہی بات کہ انہوں نے اچھی خاصی ہدایت پائی ہوئی تھی، چاہے منہ سے ہی اسلام کے علم بردار بنے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی انہیں چاہیے تھا کہ اسلام پر قائم رہتے، انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنی جنت کو چھوڑ کے کفر خریدا، ایمان کے بدلے کفر خریدا، تو اب وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اپنے لیے دردناک عذاب انہوں نے خرید لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کو ٹونٹ کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کی سرزنش ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ مل رہا ہے۔ آیت نمبر 178، بلا، اور نہ، یحسبن، خیال کریں، یہ حساب لگانے سے ہوتا ہے کہ خود سے اندازہ نہ کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انما، کہ بے شک ہم، نملی، جو ہم مہلت دے رہے ہیں، لہم، انہیں، خیرن، یہ بہتر ہے، لانفسہم، ان کے لیے، انما، بے شک، نملی، ہم تو مہلت دیتے ہیں، لہم، انہیں، لیزدادوا، تاکہ وہ اور زیادہ کر لیں، اثماً، گناہ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب مہین، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کافر یہ خیال نہ کریں کہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، یہ ان کو اللہ پاک عیاشی کا موقع دے رہا ہے اور عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے کا موقع دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ وہ کبھی بھی ہدایت پائیں ہی نہ، کبھی بھی اسلام قبول ہی نہ کریں، کبھی بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے خود کو بخشش کا سبب نہ بنا لیں، کبھی بھی وہ جنت کے حقدار نہ بن جائیں۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کون سا شخص اچھا ہے؟ حضور نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کیا گیا، اور بدترین کون ہے؟ فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل خراب ہو۔ تو بس لمبی عمر پانا یا عیاشی والی عمر پانا اللہ کی رحمت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت تو یہ ہے کہ جب بندہ آزمایا جاتا ہے اپنے رب کی طرف سے، تو وہ اس پر کتنا صابر اور شاکر ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے کتنا قریب ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو نہیں آزما رہا، اس کو پریشان ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں آزمایا جا رہا، مجھے سب کچھ اتنا سیٹلڈ کیوں مل رہا، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ آیت نمبر 179، ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی یہ شان، لیذرا، کہ چھوڑ رکھے، المؤمنین، مومنوں کو،
اللہ اس حال پر ما انتم علیہ جس پر تم اب ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزا الگ الگ نہ کر دے یا تمیز نہ کر دے، الخبیثہ ناپاکی کو من الطیبی پاکی سے، یعنی کہ ناپاک اور پاک الگ الگ نہ کر دے۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ کی یہ شان لیطلعکم تاکہ تمہیں آگاہ کرے۔ اب اس کو اردو کے قریب ترین دیکھیں گے تو مطلع جو ہمارا اردو کا لفظ ہے یہ وہ آگاہ کرنا ہے، لیطلعکم تاکہ تمہیں آگاہ کرے، مطلع کرے، علی الغیبی غیب پر، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی یجتبی چن لیتا ہے من رسولہ اپنے رسولوں سے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ فآمنوا پس ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کیا، فَلَکُمْ تو تمہارے لیے اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہ تھوڑی سی سمجھنے والی آیت ہے اور بہت سارے لوگ ہم پر ٹیکل کرتے ہیں اس آیت کو اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے یا کس طرح بھی ہے، تو ہمیں اس آیت کو تھوڑا سا سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ شروع میں جب سب لوگ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت کو دیکھ کے زبان سے اس کا اقرار کر کے اس میں شامل ہوتے جا رہے تھے، لیکن جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا، جیسے ابھی غزوہ احد میں منافقوں کا ایک ٹولہ الگ ہو گیا، یا پھر کبھی بھی مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آتا تو یہ ان کو اذیت میں چھوڑ کے تو تنہا ان کو چھوڑ کے نکل جاتے تھے، اور ابتلا میں وہ کبھی کھڑے نہیں ہوتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اب یہ مدنی صورت ہے آل عمران، اور یہ وہ وقت آ چکا ہوا تھا کہ پتہ چل جائے کہ مسلمان کون ہیں اور منافق کون۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کوٹ کروں گی۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میرے سامنے پیش کی گئی اور مجھے علم دیا گیا کہ کون میرے ساتھ ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ اس وسعت علمی پر کسی مومن نے اعتراض نہیں کیا، لیکن منافقوں نے مذاق میں کہنا شروع کر دیا کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ میں ہر مومن اور کافر کو جانتا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ ہم آٹھوں پہر ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا تو پتہ نہیں چلا انہیں۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ پاک نے مسلمانوں اور منافقوں کا حضور کو بتایا، اور حضور کو علم تھا لیکن آپ نے ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ نبی اپنے ہی مسلمان اور صحابہ کو یہ سمجھتے ہیں منافق یا اس طرح سمجھتے ہیں۔ وہ اس ٹائم تو صحابہ ہی تھے اور دنیا کے سامنے صحابہ ہی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پردہ داری رکھی۔ تو یہاں پہ ایک عبارت ہے جس کا میں آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گی کہ منافقین کا یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، اس وقت سے لے کے قیامت تک ہونے والی کوئی بات پوچھو، میں یہاں کھڑے کھڑے تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ اٹھے، ان کے نس پر تان کیا جاتا تھا کہ بتایا جاتا تھا کہ یہ اپنی ماں کے بیٹے نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آپ کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو فرمایا حذافہ۔ اس وقت ان کی ماں نے کہا کہ حذافہ تو نے مجھے پوری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معذرت طلب کی، حضور نے دوبارہ فرمایا کہ میرے علم پر اعتراض کرنے سے باز آؤ گے یا نہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب اللہ نے فرمایا کہ میں ناپاکی اور پاکی کو الگ الگ کر دوں گا۔ اب یہی وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سے صحابہ بنے ہوئے منافقوں کو اٹھایا تھا اور ان کا نام لے لے کر بتایا تھا کہ اٹھ جاؤ تم بھی منافق ہو، اٹھ جاؤ تم بھی منافق ہو۔ اب یہاں پہ آیت کا جو اگلا حصہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ غیب بتائے، لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ تو اٹ مینس کہ غیب کا علم صرف انبیاء ہی کو ہے یا رسولوں ہی کو ہے، اور کوئی شخص غیب نہیں جان لیتا۔ لیکن یہ بات سچ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، دلیل ظاہری ہے، نص سے صحیح کے ساتھ ثابت ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو میں یہاں کہنا چاہوں گی جس پر ہمیں بھی اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ غیب اصل میں تصریحاً علم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور رسولوں کو دیا گیا، لیکن جو اولیاء کرام کو یہ نعمت ملتی ہے تو وہ حضور کی غلامی کے صدقے سے ملتی ہے۔ وہ جتنا زیادہ حضور کے قریب ہوتے ہیں، جتنا زیادہ حضور کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ علم غیب پر مطلع ہو جاتے ہیں۔
اللہ ان کو رسائی دے دیتا ہے اپنے علم غیب کی، اور وہ وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے جہاں تک انبیاء کی پہنچ ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا ضرور جان لیتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں، اور جتنی ان کی استعداد ہوتی ہے۔ ہمارے اندر اتنی استعداد نہیں ہے کہ ہم غیب اٹھائیں، اگر ہم غیب جان لیں نا تو ہم جتنے کم ظرف لوگ ہیں ہم فٹافٹ سب کو سب کچھ بتانا شروع کر دیں، آپ یہ ہو، آپ یہ ہو، آپ یہ ہو، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، میں یہ دیکھا ہے۔ اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، دل گردہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر کوئی شخص علم غیب نہیں پا سکتا۔ وہ رسولوں کو بھی تعلیم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے جتنا چاہا عطا فرمایا، اور یہ جو جتنا ہے نا یہ غیر متناہی ہے، اس کا کوئی حد ہی نہیں، یہ بحر بے کراں ہے، یہ وسیع سمندر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ جانتے ہیں زمین و آسمان اور تحت الثری اور آسمان سے اوپر تک، اگر وہ سب کچھ بتانے لگ جائیں تو ہم اپنے کپڑے پھاڑ لیں، اپنے آپ سے بیگانہ ہو جائیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور دنیا میں پہنچ جائیں، لیکن آپ کا علم غیب اتنا لامتناہی ہے، اتنا غیر متناہی ہے کہ کیا قطرہ، کیا سمندر، کیا دریا، کوئی بھی اس کی وہ مثال نہیں بن سکتا، وہ بالکل بے پناہ ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کریم تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔